مغل شہنشاہ محمد بہادر شاہ ظفر ثانی ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت 1206 میں قائم ہوئی تھی۔ آخری مغل بادشاہ محمد بہادر شاہ ظفر ثانی جب تخت نشین ہوئے تو اس وقت مکمل طور پر برصغیر پر انگریز حکومت قائم ہو چکی تھی۔ آپ 24 اکتوبر 1775 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ بہادر شاہ ظفر 1837 کو تخت نشین ہوئے، لیکن آپ کے دور تک پورا ہندوستان برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر اثر آ چکا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام 1600 میں ملکہ الزبتھ اول کے دور میں عمل میں آیا۔ انگریز تجارت کی غرض سے برصغیر میں داخل ہوئے تھے، لیکن اندر سے ان کے ارادے اور سوچ کچھ اور ہی تھی۔ اصل میں وہ برصغیر پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، جس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اورنگزیب، عالمگیر جیسے طاقتور بادشاہوں کو بھی انگریزوں نے آنکھیں دکھانا شروع کر دیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر نہایت مہذب، شائستہ، نیک و نرم دل انسان تھے۔ آپ کے دربار کی تہذیب کو پورے ہندوستان کے لیے ایک خاص نمونہ سمجھا جاتا تھا۔ آپ کو ہر قوم، ہر مذہب کے لوگ پسند کرتے تھے۔ آپ بہت اچھے شاعر بھی تھے۔ آپ اپنا زیادہ تر وقت عبادت خدا، تلاوت قرآن یا پھر پڑھنے لکھنے میں گزارتے تھے۔ آپ نے بہت سی غزلیں لکھی۔ بہت سی تصانیف میں شرح گلستان اور چادر دیوان قابل ذکر ہیں۔ 1857 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے گورنر لارڈ چارلس کنگ نے کہا، اب شہنشاہ ہند کا خطاب ان کی ذات تک محدود رہے گا، ان کا جانشین اب اس خطاب سے محروم رہے گا اور دلی کے قلعہ پر آئندہ انگریز فوج کی حکومت رہے گی اور بادشاہ کو وظیفہ دیا جاتا رہے گا۔ انہی حالات سے تنگ آ کر آخرکار 1857 کی جنگ آزادی کا آغاز ہوا، جسے انگریزوں نے غدر کا نام دیا۔ میرٹھ کی ہندوستانی فوج نے انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے علم آزادی بلند کیا۔ وہاں جب انگریزوں کو شکست دی تو واپس دلی آئے اور بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے نام پر 21 توپوں کو سلامی دی اور میرٹھ کا تمام احوال سنایا تو بہادر شاہ ظفر نے ان سے کہا، میرے پاس کوئی خزانہ موجود نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو تنخواہیں کہاں سے دوں گا؟ تو تمام سپاہیوں نے کہا کہ ہم ہندوستان کے انگریزی خزانے کو آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیں گے۔ بوڑھے بہادر شاہ ظفر نے اس جنگ آزادی کی رہنمائی کرنا قبول کر لیا۔ دلی کا قلعہ شہنشاہ زندہ آباد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ دلی کا ایک ایک شہری شہنشاہ زندہ آباد کے نعرے میں شریک ہو گیا۔ جہاں کہیں بھی انگریز ملتا اسے وہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ بہادر شاہ ظفر کا جھنڈا اس وقت پورے ہندوستان کے انقلابیوں کا پرچم تھا۔ ایک بار پھر سے بہادر شاہ ظفر کو دلی کا شہنشاہ تسلیم کیا جانے لگا۔ اس زمانے میں برصغیر میں بہت سی ریاستیں اور پڑوسی سلطنتیں موجود تھیں۔ اگر وہ چاہتی تو بادشاہ کی مدد کو یا امداد کو آ سکتی تھیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ نہ تو انہوں نے بادشاہ کی کوئی مدد کی، نہ امداد کی۔ ان میں کئی مشہور نام شامل ہیں، جیسے ریاست سندھ کے حکمران مراد علی خان، فتح محمد خان نواب آف بہاولپور، افضل الدولہ نواب آف حیدرآباد دکن، جبکہ افغانستان کے حکمران دوست محمد خان اور ایران کے شاہ ناصر الدین وغیرہ شامل ہیں۔ دلی میں باغی سپاہیوں نے بہادر شاہ ظفر کی حکومت کا اعلان کر دیا تھا، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو اندر سے انگریزوں کے ساتھ ہاتھ ملائے ہوئے تھے اور جاسوسی کی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ ایسے میں زیادہ عرصے تک انگریزوں کے خلاف جنگ قائم رکھنا باغیوں کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ جاسوسی کی ان خدمات کو سر انجام دینے والوں میں سکھ، نیپالی وغیرہ شامل تھے۔ ایک موقع پر پنجاب کے سابق چیف کمشنر سر جان لارنس نے سچ کہا تھا، اگر سکھ
اور نیپالی ہمارا ساتھ نہ دیتے تو ہمارے لیے بر صغیر پر قبضہ کرنا مشکل ہو جاتا۔ اس جنگ میں کئی انگریز مارے گئے، جبکہ اس کی مقدار میں ہندوستانیوں کو کم موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ اس جنگ میں بہادر شاہ ظفر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جان بچاتے ہوئے ہمایوں کے مقبرے تک جا پہنچے اور وہاں پناہ لی، مگر بدقسمتی سے انگریز وہاں تک آپ کا پیچھا کرتے آ گئے اور آپ کو وہیں سے گرفتار کر لیا۔ انگریز میجر ہیڈسن نے آپ کے 2 بیٹوں اور ایک پوتے کا سر قلم کر کے آپ کو پیش کیا۔ بہادر شاہ ظفر کے اندر کا باپ تو اسی وقت مر گیا تھا جب بیٹوں اور پوتے کا سر آپ کی آنکھوں کے سامنے قلم کر دیا گیا تھا، مگر ابھی بوڑھا بہادر شاہ ظفر زندہ تھا، جسے گھسیٹ کر رنگون برما میں لے جایا گیا اور آپ پر بغاوت کا مقدمہ چلا کر عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ آپ کی زندگی کے آخری سال ایک قیدی کی طرح گزرے۔ ایک بے قصور قیدی کو خاص طور پر 4 چیزیں ہمیشہ کے لیے کاٹتی رہیں۔ ایک، اس کی بے گناہی، دوسرا اپنوں سے جدائی، تیسرا قید خانے کا سناٹا، چوتھا قید خانے کی سیاہ تاریک۔ آپ نے اپنے شعر میں اس انجام کی پہلے سے ہی پیش گوئی کر دی تھی۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوہ یار میں۔